بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں میاں عابد سلطان ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہیں۔ میرے ساتھ میری پوری ٹیم ہے۔ آج ہم پھر سے جناب ڈاکٹر مسعود احمد مجاہد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے چند سوالات جو کہ بہت ضروری سوالات ہیں وہ کیے۔ سب سے پہلا سوال کہ امامت کیا چیز ہے، کس کو کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے، امامت کرنے کے فرائض کیا ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ پورا پروگرام امام حضرات پہ ہی ہے، تو آئیں پھر ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم الحجرة فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل في سلطانه أو كما قال۔ حضرات عزیز احترام، ناظرین اکرام، آج کی اس نشست میں ہم باذن اللہ سبحانہ و تعالی امت کے ایک اہم ترین مسئلہ کے اوپر سیر حاصل گفتگو کریں گے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے جو واضح ہدایات شریعت نے متعین فرمائی ہیں، قوم کو اس سے آگاہ کیا جائے گا تاکہ موجودہ دور کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے، اور شریعت اسلامی کی روشنی کے اندر واضح اور آسن جو فکر شریعت نے ہمارے لیے متعین فرمائی ہے، اس پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ مسئلہ آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امامت کا تصور۔ امام کیسا ہونا چاہیے، امام کس شخص کو منتخب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ امامت کی شرائط کیا ہیں، احادیث نبویہ کی روشنی کے اندر ہمارے لیے کیا اصول متعین فرمائے گئے ہیں، اور انتظامیہ مسجد ان اصولوں کی روشنی میں ائمہ مساجد کا تقرر کیسے کر رہی ہے، اور اس کو آج کی اس گفتگو کی روشنی کے اندر یہ پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ مساجد کے اندر اماموں کے تقرر کے بارے میں وہ ایک رہنما اصول کے طور پر ہماری گفتگو کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ جیسے کہ ہم نے حدیث کو بیان کیا، اس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قوم کی امامت وہ آدمی کرائے اقرأہم لکتاب اللہ، جو کتاب اللہ کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو۔ اقرا سے مراد یہاں پہ افہم و ادرک، اس کا ادراک اور اس کا فہم وہ جانے والا ہو۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر وہ قرآن مجید کے علم، ادراک اور فہم قرآن میں سب لوگ برابر ہوں، فَعَالَهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو پھر وہ شخص امامت کا زیادہ اہل ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔
فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءٌ، اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنیہ اور آپ کی عادت شریفہ اور آپ کی اسوہ حسنہ سے بہت زیادہ متمسک ہیں اور وہ جاننے والے ہیں، برابر ہیں، فَأَقْدَمُهُمْ حِجْرًا، تو پھر وہ شخص امامت کا زیادہ حق ہے جس نے ہجرت میں پہل کی ہو، دین اسلام کی تحصیل کے لیے، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے، تو وہ شخص زیادہ امامت کا مستحق ہے۔ فرمایا فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ، اور ہجرت میں بھی سب لوگ برابر ہوں، تو فرمایا کہ فَأَقْدَمُهُمْ سَلْمًا، تو پھر ان میں سب سے پہلے جس شخص نے اسلام کو قبول کیا یا دار اسلام میں داخل ہوا تو وہ زیادہ امامت کا مستحق ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو شریعت نے ہمارے لیے متعین فرما دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ امامت کے استحقاق کے لیے کہ زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے، عمومی طور پر کہ جو نماز کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ علماء مختلف قسم کے مفتی اپنے علم اور اپنی تفقہ، اپنی اجتہاد اور مختلف اسلام کی جہات ہیں ان کے اندر وہ بہت ہی کامل قسم کا درک اور فہم اور اس میں سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن امامت کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ نماز کے مسائل کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن کو آگے لگا دیتے ہیں یا قاری ہے، لیکن وہ ابھی تک وہ دین کے مسائل کو نہیں جانتا ہے، اس کے نماز کے نقص فاسد ہونے کے، نماز کے احکام کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتا ہے، محض قرات ہی کافی نہیں ہے بلکہ ارشاد فرمایا کہ وہ نماز کے مسائل کو بھی جاننے والا ہو۔ ایک قاری اور حافظ یقیناً اس کی آواز بہت اچھی ہے، وہ حفظ بھی رکھتا ہے، لیکن وہ فہم دین یعنی نماز کے مسائل کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے کہ اس میں سجدہ سہو کا واجبات نماز کیا ہو سکتے ہیں، سنن کیا ہے نماز کی، اس میں کون سی چیزیں ہیں جو نماز کو فاسد کرنے والی، توڑنے والی ہیں، ناقض صلاۃ کون کون سی چیزیں ہیں۔ اگر اس چیز کو علم نہیں ہے تو اس کے اندر نماز کے اندر بہت بڑے نقص پیدا ہو جائیں گے اور استجابت کے بغیر جو ہے وہ نماز جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ نماز کے مسائل کے جاننے کے بعد جو اچھی تلاوت کرنے والا ہے، یعنی قرات ترتیل اس کی اچھی ہو۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بزا اوقات ائمہ ایسے آ جاتے ہیں کہ جو بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں اور بسا اوقات قرآن عزیز کو بھی نعت کی طرز کے اوپر پڑھتے ہیں۔ ایسے ائمہ اور ایسے امام، ان سے بھی ہمیں اعتراض کرنا چاہیے۔ قرآن عزیز کا اس کی پروننسیشن، اس کے تلفظ، اس کے مخارج اگر وہ احسن انداز کے ساتھ قرات کے اصولوں کے مطابق ادا نہیں کیے جائیں گے تو اس کے معانی کے اندر بڑا تغیر و تبدل پیدا ہو جائے گا، اور ایسے جو قریب المخرج الفاظ ہیں اگر وہ صحیح معنوں میں ادا نہیں کیے جائیں گے تو بہت بڑا ایک فتنہ اس اعتبار سے کہ اس کے معنی ہی تبدیل ہو جائے، تو وہ بھی ایک اچھی قاری تو ضرور ہو سکتا ہے، یعنی قاری وہ اچھی خوش الہام تو ضرور ہے، لیکن وہ قرات کے اصولوں سے نابلد ہے تو وہ امامت کا استحقاق نہیں رکھتا ہے، وہ امامت کے اہل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب اس چیز کو ہم ان کمیٹی حضرات کو بھی
اور ان منتظمین کو بھی یہ باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ہے پھر وہ نماز کا امامت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جو سب سے زیادہ اتقا، متقی اور پرہیزگار ہے۔ پرہیزگاری آپ خود جانتے ہیں کہ وہ کس انداز میں ساتھ ہو سکتی ہے۔ پھر جو اس کا اسلام، یہ تو شریعت نے فرمایا کہ جو اسلام میں پہلے ہو، اسلام پہلے قبول کرنے والا ہے۔ پھر وہ سب سے زیادہ ہے وہ اچھے اخلاق والا ہو۔ ایک خوش خلق امام جو ہے وہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ شریعت نے اس چیز کا ایک ہمارے لیے ایک تصور پیش کیا ہے کہ اخلاق، آپ حیران ہوں گے کہ اخلاق کے متعلق ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور اس کے دو خامد فوت ہو چکے تھے، تیسرے خامد کے پاس وہ اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عورت اپنے جنت میں اپنے خامد کے ساتھ ہوگی۔ اب اس نے بڑے ایک اچھے اور چھوٹے انداز کے ساتھ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرے تو 3 خامد ہیں، میں کس کی طرف میں جاؤں گی؟ جنت کے اندر میں کس کے تینوں خامدوں کے پاس تو نہیں ٹھہر سکتی ہوں، ایک ہی خامد ہوگا میرا، تو میں کس کے پاس ٹھہروں گی؟ تو کیا احسن انداز کے ساتھ نبی آخذ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسوٹی، ایک پیرامیٹر ہمارے لیے متعین فرما دیا اور فرمایا کہ جس خامد کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں اور تو اس کو پسند کرتی ہے، تمہاری قیامت کے دن معیشت اور صحبت جو ہے وہ اس خامد کے ساتھ ہو جائے گی۔ اس سے اندازہ کریں کہ ایمان کے بعد اخلاق وہ کس درجہ اہم ہمارے معاشرے کے اندر ہے اور اسلام اس کی کتنی اہمیت اس کو دیتا ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد عالی شان ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ امت کے ساتھ اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ ہم تو ایک بیوی یا 2 بیوی ہوں تو ان کے ساتھ کیسے گزر بسر کر سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 حرم بیک وقت، اور ہر بیوی زوجہ محترمہ ام المؤمنین وہ یہی تصور کرتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں سب عورتوں میں سے۔ ایسے ہی امام، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن وہ اپنے دل کے اندر کوئی بغض، اناد، تعصب وہ ہرگز نہ لے کر آئے، بلکہ وہ محبت و اخلاق کا، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخلق باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو اپناؤ، خلق کو اپناؤ، ایسے کہ پروردگار عالم کی کوئی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی رزق، اس کو بھی صحت اور اس کو بھی ضروریات زندگی عطا فرما رہا ہے۔ میں جلدی کے ساتھ اس کو آپ کو سامنے وائنڈ اپ کرتے ہوئے پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ جو خوبصورت ہے آپ میں سے وہ آگے بڑھ جائے، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جس کا چہرہ روشن ہے، کیونکہ امامت کی جو ہے وہ خوشی اور اطمینان اور تمکنت کا نام ہے، وہ آ جائے۔ پھر میں کہ جو اپنے حسب اور نسب والا ہے، اعلیٰ، یعنی کہ وہ کمی نہیں ہے بلکہ وہ سادات میں سے ہے اور اچھے حسب نسب والا ہے، اس وہ آگے امامت کا حق ہے۔ پھر اچھی آواز والا، پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ خوبصورت بیوی والا بھی، یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، مالدار ہو، سب سے زیادہ مرتبے والا ہو، خوش لباس ہو، بڑے سر والا ہو اور مقیم مسافر مقیم ہو، تو یہ امامت کی
شرائط کے اندر علماء نے ہمارے لیے ایک رہنما اصول متعین کر دیے ہیں، ان میں سے کون سا شخص جو ہے وہ امامت نہیں کرا سکتا ہے، اس میں یہ ہے کہ فاسق و فاجر، ایسا جو مستقل طور پر اپنے آپ کو دین اسلام سے نابلد کرتے ہوئے فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ بھی آپ دیکھتے ہیں اس طرح نابالغ بچہ جو ہے وہ بھی امامت نہیں کرا سکتا ہے۔ اور اس طرح بہترین امام وہ ہے کہ جو اپنے نمازیوں کا خیال رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر فرمائے تھے، ان کے بارے میں شکایت کی یا رسول اللہ کہ فلاں امام جو ہے وہ اپنی مغرب کی نماز کی قرات کو لمبا کر دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام کو بلایا اور پھر تمام ائمہ مساجد کے لیے ایک پیرامیٹرز متعین کر دیے کہ یاد رکھیں کہ آپ کے پیچھے مریض ہیں، حاجت مند ہیں، اور اس طرح کمزور لوگ ہیں، بوڑھے بھی اس میں شامل ہیں۔ اپنی قرات کو ان لوگوں کی مناسبت کے اعتبار سے قائم رکھو، اور ایسی بھی قرات جس سے وہ تھک جائیں، یا ایسی لمبی قرات جس سے ان کی معاملات کے اندر حرج پیدا ہوتا چلے جائے، تو اس بارے میں تمہیں احتیاط کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، مسائل تو بہت ہیں، لیکن ہمیں اور ہماری انتظامیہ کو بھی اس بارے میں یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ امامت کی شرائط کے اندر جو شریعت نے ہمارے لیے رہنما اصول متعین کی ہیں، ان کی روشنی کے اندر ہمیں اماموں کا تقرر اور امام کی رسپیکٹ اور امام کا عزت و احترام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی تھے وہاں وہ امت کے امام بھی تھے، تو امام کے لیے وہ اسی انداز کے ساتھ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بحیثیت ایک مقتدی ہونے کے سے آپ کا جو ایک رویہ تھا، وہی آج کے دور کے اندر بھی ہمیں وہی عزت و احترام کے ساتھ اپنے ائمہ کی عزت و احترام اور ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔